بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان صحابی ہیں اور اللہ نے بڑی صفات، بڑے عمدہ کردار ان کو عطا کیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے مانگا تھا، دعا فرمائی تھی کہ اللہ یا تو عمر ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما کر اسلام کو قوت عطا فرماؤ۔ دونوں ہی بڑے آدمی تھے، تو یہ سعادت حضرت عمر کے حصے میں آئی کہ عمر ابن ہشام، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو بڑی تقویت پہنچائی۔ ایسے دور میں کہ جب اسلام بالکل کمزور حالت میں تھا اور نیا نیا لوگوں کو لگتا تھا، اور ہر طرف اسلام میں داخل ہونے والوں کی پٹائی ہوتی تھی، ان کو سزائیں دی جاتی تھی، تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمانوں نے سب سے پہلی نماز کھلم کھلا مسجد حرام میں ادا فرمائی۔ اس سے پہلے ایک صحابی تھے حضرت ارقم، ان کے گھر نمازیں ہوتی تھی چھپ چھپ کر، وہی دین کے سارے کام ہوتے تھے، وہی قرآن سکھایا جاتا تھا، وہی اسلام سکھایا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کھلم کھلا لوگ پھر اسلامی احکامات پر عمل بھی کرنے لگے اور اسلام میں داخل بھی ہونے لگے۔ اللہ نے بڑا رعب دبدبہ عطا فرمایا تھا، اسی لیے ان کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ان صحابی کو حاصل ہے۔ اور پھر دشمنان اسلام کی طرف سے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیثیت کو گرایا جائے، لیکن ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر اسلام کو ہٹانا بھی آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا لوگوں نے ان پر اعتراضات کیے ہیں، ان کے ایمان میں شک کیا ہے، نعوذ باللہ، ان پر نفاق کا دھبہ لگایا ہے، نعوذ باللہ، مرتد تک لوگوں نے لکھا ہے، اپنی آخرت خراب کی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ عمر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے پاسپورٹ میں اٹھا کے دیکھ لو، وہاں بھی لکھی ہوئی ہے عمر، آدھار کارڈ بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ادھر سے ادھر کہیں جانا ہے، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، تو عمر کے بغیر جا ہی نہیں سکتے۔ عمر تو ساتھ ہے سب جگہ، جتنا دامن بچاؤ گے عمر سے ہی اتنا تمہارے پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو حضرت عمر بڑی شان کے مالک ہیں، قرآن کریم سے خاص تعلق تھا ان کو، اسی وجہ سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ انہوں نے 12 سال کے اندر مکمل کی، سورہ بقرہ۔ لیکن وہ ان کا پورا کرنا آج کل کے پورا کرنے کی طرح نہیں تھا کہ صرف الفاظ پڑھ لیے۔ سورہ بقرہ تو آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں پڑھ لیں ہم بیٹھ کے یہیں، لیکن وہ کیا کہ صرف الفاظ۔ صحابہ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم پچھلی پڑھی ہوئی 10 آیتوں کو اس کے مطلب، مفہوم اور عمل کے اعتبار سے سیکھ نہ لیتے تو آگے نہیں بڑھتے تھے۔ 5 آیتیں اللہ کے رسول سے سیکھی، ان کے معنی جانے، ان کے مطلب بھی جانے، ان میں غور و فکر بھی کیا، اور پھر ان میں اگر عمل کا کوئی حکم ہے تو جب تک اس پر عمل نہیں ہو گیا آگے نہیں بڑھے۔ صحابہ ایسے سیکھتے تھے، اس لیے وقت بھی لگتا تھا بہت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 12 سال لگ گئے سورہ بقرہ پورا کرنے میں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم بھی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے زیادہ احکام اسی میں ہیں، سب سے زیادہ مسائل اسی میں ہیں، بڑے اہم واقعات اسی میں ہیں، لہٰذا اس میں غور و فکر کرنا اور سوچ سمجھ کر پڑھنا، یہ حضرت عمر جیسے بڑے آدمی کو اس میں 12 سال لگتا ہے۔ بہت سے بدبخت لوگ اس واقعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کن ذہن تھے، نعوذ باللہ، ذہن اچھا نہیں تھا اس لیے ان کو ٹائم لگا بہت، لیکن ان کی بدبختی کی بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرات قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کا عذاب کافروں پر، نافرمانوں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، نازل ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اللہ کا فیصلہ ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو ان کا سانس پھول گیا اور وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ 20 دن تک لوگ ان کی عیادت کرتے رہے۔ یہ دیکھیں حضرت عمر اتنے بڑے آدمی ہیں، 20 دن تک بھی ایسے بیمار ہوئے کہ لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے گھر جاتے تھے، اس ایک آیت کی وجہ سے، کیونکہ آیت کے اندر گہرائی بہت ہے، گہرائی بہت ہے، اور جس آدمی کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ کا فکر، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تقوی اور طہارت ہے، اس کے لیے بڑی اہم آیت ہے۔ حضرت عبید ابن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ یوسف شروع کر دی، پڑھتے پڑھتے جب وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 ہے۔ اس کا مطلب یہ، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں، جدائیگی میں ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہی تھی، نابینا ہو گئے تھے اور دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حضرت عمر اتنا روئے کہ آگے نہ پڑھ سکے اور مجبوراً رکوع کرنا پڑا۔ یہ ہے وہ قرآن کریم میں غور و فکر، قرآن کریم کے اندر تدبر، اس کی دعوت قرآن کریم بار بار دیتا ہے، اور یہی قرآن کریم کا مقصد نزول بھی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن شداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، میں آخری صف میں تھا، جب پڑھتے پڑھتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ اس پر پہنچے تو میں نے آخری صف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بلک بلک کر رونے کی آواز سنی۔ قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق تھا صحابہ کا، اسی لیے انہوں نے پوری دنیا پر راج کیا، بڑی بڑی حکومتیں سنبھالی، بڑے بڑے تخت تاج انہوں نے اسلام کے زیر نگیں کر دیے، بڑی بڑی سپر پاور سے وہ لوگ ٹکرا گئے اور فتح حاصل کی۔ قرآن کی طاقت اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت، اس کے احکام پر ایسا مضبوط یقین اور عمل تھا کہ اس کی مثال نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، ایسے بھی صحابہ ہیں۔ عثمان ابن عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا کہ آج رات میں مقام ابراہیم پر غالب رہوں گا، جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر مقام ابراہیم پر پہنچا، میں وہاں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے میری کمر پر ہاتھ رکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی، پھر پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ پورا قرآن کریم ختم کر دیا، پھر رکوع اور سجدہ کیا ایک رکعت میں۔ حضرت تمیم داری کا ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم پڑھنا، ابن سیرین رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت تمیم داری ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ امت میں سے چند ہی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا ہے، ان میں سے یہ دو حضرات ہیں، اور ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور قرآن کی عظمت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے حماد نے سورہ فاتحہ ختم کی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کے استاذ کو 500 درہم بھجوائے صرف سورہ فاتحہ ختم کرنے پر، اور ایک روایت میں کہ 1000 درہم عطا فرمائے۔ اس رقم کو دیکھ کر استاد صاحب کہنے لگے میں نے کیا ایسا کام انجام دے دیا جس کے بدلے اتنی بڑی رقم بھجوائی، سورہ فاتحہ تو پڑھی بچے نے۔ تو امام ابو حنیفہ نے ان کو بلایا اور معذرت کی، استاد محترم کو ان کے بلایا کہ میں نے آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں، میں معذرت کرتا ہوں، یعنی اتنی بڑی رقم دینے کے بعد بھی معذرت کر رہا ہے کہ اگر میرے پاس اور زیادہ ہوتا تو میں اور بھی دیتا۔ میرے لڑکے کو جو کچھ آپ نے سکھایا ہے اس کو حقیر نہ جانیں، آپ تو کہہ رہے کہ صرف سورہ فاتحہ سنائے، لیکن ہم سے پوچھیں کہ سورہ فاتحہ کتنی بڑی دولت ہے میرے بچے کو جو حاصل ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ وہ نہ قرآن جانتے تھے نہ حدیث جانتے تھے، بس وہ تو قیاس کرتے تھے، اپنی رائے چلاتے تھے قرآن حدیث کے اندر، پھر رائے سے فتوے دیتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر مسئلے کو دیکھا جائے گا، وہاں سے فتویٰ دیا جائے گا۔ اگر قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ وہ حکم نہیں ہے پھر احادیث رسول دیکھی جائیں گی، اگر وہاں بھی صراحت کے ساتھ وہ حکم نہیں ہے پھر اجماع صحابہ دیکھا جائے گا، صحابہ نے اس بارے میں کیا کہا، اور اگر وہاں بھی نہیں ہے، جیسے آج کل کتنے مسائل ایسے ہیں جو نہ صحابہ کے دور میں تھے نہ تابعین کے دور میں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے بینک آ گئے ہیں، انشورنس آ گیا ہے، شیئر مارکیٹ ہے، پتہ نہیں کتنی بلائیں ہیں۔ اب اور کوئی ڈھونڈنے لگ جائے صحابہ کے زمانے میں وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں،
تو پھر فتویٰ کیسے دیے جائے گا، مسائل کیسے بیان کیے جائیں گے؟ قیاس کیا جائے گا، آیا اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ اس زمانے میں رہا ہو تو اس پر قیاس کر کے پھر حکم لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ تو قیاس کا نمبر تو چوتھا ہے، بالکل لاسٹ آخر میں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے، اپنے حضرت معاذ سے فرمایا تھا۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ایک الزام ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنی رائے سے مسئلے بتاتے تھے، یہ بہت بڑا الزام ہے بلکہ ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے جب کوئی مسئلہ ان کی مجلس میں چلتا تھا تو شروع سے قرآن پڑھواتے تھے، شروع کرو سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ سے بعض دفعہ پورا قرآن پڑھ دیا جاتا تھا، حضرت سننا ہے اور غور کر رہا ہے آیتوں میں، شاید اس آیت میں یہ حکم ہو، پھر آگے پڑھنے والے نے ایک پارہ ختم، 2 پارہ، کبھی 30 کے 30 پارے ختم ہو گئے لیکن وہ مسئلہ نہیں ملا، پھر دوبارہ قرآن شروع کروائے، بھائی دوبارہ غور کرو۔ تو ایک مجلس میں ایک مسئلے کے لیے پورا قرآن بھی پڑھا گیا ہے، اتنی باریکی کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فقہ کا کام انجام دیا ہے۔ اور قرآن تو ان کے یہاں شرط تھا، جو بھی طالب علم پڑھنے آتا تھا اس سے پہلے پوچھتے تھے حافظ ہو گئے؟ جی نہیں، کہ پہلے حفظ کر کے آؤ۔ ہمارے یہاں قرآن سب سے پہلے، بعد میں سب چیز۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ گئے امام ابو حنیفہ سے پڑھنے تو بالکل بیریش تھے، کم عمر تھے، داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ تو پوچھا کہ قرآن کریم کے حافظ ہو گئے؟ جی نہیں، حافظ ہوں گے، جاؤ۔ ہمارے یہاں سب سے پہلا اصول ہی یہی ہے کہ ہم مسائل جو بیان کرتے ہیں قرآن سے، جب آپ کو قرآن حفظ نہیں ہے تو مسائل کیسے بتاؤ گے لوگوں کو؟ قرآن حفظ کر کے آؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 5 اور 6 دن کے بعد واپس ہوئے، پھر مجلس میں گئے، پوچھا حافظ تھا؟ حافظ ہو کے آ گئے کہ جی ہاں حضرت حافظ ہو گئے۔ 5 دن کے اندر قرآن کریم حفظ مکمل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو بہرحال دیکھو کتنی عظمت تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قرآن کی اور صاحب قرآن کی، کہ سورہ فاتحہ بچے کو پڑھا دی جس نے، اس کو 1000 درہم بھجوائے، اور اس معذرت کے ساتھ بھجوائے کہ آپ نے میرے بچے کو جو سکھایا اس کو حقیر نہ سمجھے، واللہ اگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہوتا تو قرآن شریف کی عظمت کے پیش نظر وہ سب میں آپ کی نظر کر دیتا۔ قرآن تو بہت بڑی دولت ہے، بڑا عظیم کلام ہے، اور بڑے اس کے فضائل و مناقب ہیں، تو اگر میرے پاس اور زیادہ بھی ہوتا تو وہ بھی میں آپ کی نظر کر دیتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو صحیح معنی میں سمجھا تھا، قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ آج بھی یہی دور تو رہا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی عظمت نہیں ہے دلوں کے اندر لوگوں کے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا جاتا ہے ذلت کا، حقارت کا۔ اور اگر دیکھا جائے دنیا میں تو سب سے زیادہ تنخواہ جس مخلوق کی ہے، اس مخلوق کا نام قرآن کریم پڑھانے والے علماء، حفاظ، یہی لوگ ہیں بیچارے۔ ایک مزدوری کرنے والا، ریڑھی کھینچنے والا، رکشہ چلانے والا، پانی بیچنے والا، وہ بھی مہینے میں 20 سے 30 ہزار روپے کما رہا ہے، اور ذرا حافظ صاحب سے جا کے پوچھ لو مدرسے میں کیا تنخواہ ہے؟ 7,000، 8,000، 9,000، 12,000۔ بچے کتنے ہیں جی؟ 4 بچے ہیں۔ دیکھیے کیسی تنگی کا ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیچارے لوگ اڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کام پہ۔ اگر یہ بھی لائن چھوڑ دیں گے تو پھر اس لائن میں کون آئے گا، جب سبھی لائن چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن امت کو چاہیے کہ وہ ان حضرات کا خیال رکھیں کہ ایسی تنگی کے ماحول میں 10-12 ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے، کس کا گزارا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ جیسے کیسے اپنی خواہشات دبا کر، اپنے تقاضوں کو دبا کر جیسے کیسے گزر بسر کر رہے ہیں، تو یہ انہی کا کارنامہ ہے، اور ان کو تسلی دینا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔